الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ البخاری۔ جیسے آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارا موضوع الحاد ہے، یعنی ایتھیزم۔ یہ کہتے کس کو ہیں یہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الحاد کا معنی کیا ہے اسلامی اعتبار سے، یعنی اسلام الحاد کس کو کہتا ہے؟ تو الحاد کا لغوی معنی ہے انحراف، حق سے روگردانی کرنا، سیدھی بات اور سیدھے راستے کو چھوڑ کر ٹیڑھے راستے کو اختیار کرنا، کج روی اختیار کرنا، یہ الحاد کا معنی ہے ڈکشنری اور لغت کے اندر، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو معنی بیان کرتا ہے یا اپنے کلام کو اتار کر جو بتانا چاہتا ہے، اگر کوئی اس سیدھے معنی کو چھوڑ کر اس سے وہ معنی مراد لے جو خالق کی منشا کے خلاف ہے تو اسی کو ہم کہتے ہیں الحاد، اور ایسا کرنے والا کہلائے گا ملحد۔ یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے میں بتا رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ ویسٹ اور مغربی علمیات میں آ جائیں کہ ویسٹ الحاد کس کو کہتا ہے، یورپ الحاد کس کو کہتا ہے، تو یورپ کے نزدیک ملحد کہتے ہیں ان منکر خدا کو، یعنی جو خدا کا انکار کر دے، اس کے وجود کا انکار کر دے، اسے ملحد کہا جاتا ہے، جسے انگلش میں ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ یعنی یہ منکر خدا ہے، یہ خدا کو نہیں مانتا، یہ لا دین ہے، یہ لا مذہب ہے۔ تو یہ الحاد کا معنی ہوا مغربی علمیات کے اندر۔ اس کی تعریف جو ویسٹ کے مفکرین کرتے ہیں وہ یہ ہے، ایتھیسٹ از دا بلیف دیٹ دیر از نو گاڈ اور گاڈس۔ ایتھیزم ایک ایسا نظریہ اور عقیدہ ہے جو یہ اور اس بات پر یقین کرتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، نہ ایک نہ کئی سارے، یعنی ہر اعتبار سے کلی طور پر خدا کا انکار، یہ الحاد کہلاتا ہے۔ اب اگر ہم اس کی اقسام اور ٹائپس کو بیان کریں تو یوں تو الحاد کی بہت ساری اقسام بیان کی جاتی ہیں، لیکن اس کی بڑی بڑی اقسام تین ہیں۔ پہلی جنوسٹک ایتھیزم، جس کو اردو میں آپ ترجمہ کرتے ہوئے کہیں گے علمیاتی الحاد۔ علمیاتی الحاد، علمیاتی الحاد کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص خدا کا انکار کرتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ میرے پاس دلیل موجود ہے خدا کے نہ ہونے پر۔ علمیاتی الحاد، خدا کا انکار کر رہا ہے علم کی بنیاد پر کہ میں عقلی اور منطقی طور پر یقین رکھتا ہوں اور اپنے عقیدے میں راسخ ہوں کہ خدا موجود نہیں ہے، اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ کائنات ایک اتفاقی حادثہ ہے، بس یوں ہی وجود میں آ گئی اور یوں ہی چل رہی ہے، کوئی اس کا چلانے والا نہیں ہے، کوئی اس کا بنانے والا نہیں ہے۔ اس کیفیت کو قرآن کس طرح ذکر کرتا ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے بل لا یوقنون،
یہ غیر یقینی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ بظاہر تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس علم ہے کہ خدا نہیں ہے، لیکن خدا اور قرآن ایسی کیفیت کو غیر یقینی غیر علمی کیفیت بتاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی سوئی جب تم دیکھتے ہو تو تم اس کے بنانے والے کو تلاش کرنے لگ جاتے ہو۔ یہ چھوٹا سا ڈیسک میرے سامنے رکھا ہوا ہے، میں اور آپ، بلکہ جو کچھ عقل رکھتا ہوگا وہ یقین کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا کہ یہ ڈیسک خود بخود بن گئی ہے۔ وہ جب کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے تو بنانے والے کی دریافت شروع کر دیتا ہے۔ یہی عقل و فطرت کا تقاضا ہے۔ لیکن ملحد کی عقل دیکھیں کہ اتنے بڑے نظام، اتنی بڑی کائنات، اس کائنات کے نظام اور قوانین کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے بنانے والے کو تلاش نہیں کرتا، کہتا ہے اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے جو چل رہا ہے۔ تو خیر، یہ الحاد کی پہلی قسم تھی جسے میں نے علمیاتی الحاد بتایا، یعنی جنوسٹک ایتھیزم۔ الحاد کی دوسری قسم لا ادریت، جسے ایگنوسٹسزم کہا جاتا ہے، اور جو اس الحاد میں مبتلا ہو اس کو ایگنوسٹک کہا جاتا ہے۔ ہم نے علمیاتی الحاد اور جو علمیاتی ملحد ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا کہ جو اپنے عقیدے پر یقین رکھتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جو خدا کا انکار کر رہا ہوں یہ علم کی بنیاد پر کر رہا ہوں۔ ایگنوسٹک ایسا نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اس بات کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ آیا خدا موجود ہے یا خدا موجود نہیں ہے۔ ہم اس دنیا میں رہ کر اپنے حواس یعنی اپنی آنکھ سے اور اپنی عقل سے خدا کے ہونے کا بھی حکم نہیں لگا سکتے اور نہ ہونے کا بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم خدا کو اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے۔ جب دیکھ نہیں سکتے تو اس کے ہونے نہ ہونے کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا نہ ہم خدا کا یقین رکھتے ہیں اور نہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں لا ادریت، یعنی میں نہیں جانتا خدا ہے یا نہیں ہے۔ اس کی تعریف جو انسائکلوپیڈیا اور فلسفی میں کی گئی ہے وہ یہ ہے: An agnostic is someone who neither believes nor disbelieves in God۔ ایگنوسٹک وہ شخص کہلاتا ہے جو نہ تو خدا کے ہونے کا یقین رکھتا ہے اور نہ اس کے نہ ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ تو کہتا ہے مجھے نہیں پتا ہے نہیں ہے، میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس ایسا کوئی ذریعہ علم موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں خدا کے ہونے کا حکم لگاؤں، اور نہ ہی ایسا کوئی ذریعہ علم موجود ہے کہ میں اس کے نہ ہونے کا حکم لگاؤں۔ سمجھے ہے؟ الحاد کی تیسری قسم خدائیت، ڈیزم، DEISM، ڈیزم۔ ڈیزم کسے کہتے ہیں؟ ڈیسٹ اس شخص کو کہا جائے گا جو کہتا ہے کہ میں اس کائنات کے ایک خالق کو تو مانتا ہوں کہ اس کائنات کا ایک خالق ایک مالک ہے، لیکن وہ خالق اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کائنات اور اس دنیا سے لا تعلق ہو چکا ہے۔ اب وہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اسے کوئی سروکار نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی مر رہا ہے۔ اس خدا کو اس کائنات سے کوئی سروکار نہیں، اس کا کام صرف اس کائنات کو پیدا کرنا تھا، اس نے کر دیا۔ اب اس خالق کا اپنی اس بنائی ہوئی کائنات سے کوئی ربط، کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا لازمی مطلب وہ انکار رسالت، یعنی جب خدا کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی اس نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا، بس اس نے اس دنیا کو بنایا، کچھ لاز مقرر کر دی جس کو لاز آف نیچر کہا جاتا ہے، قوانین فطرت۔ وہ قوانین فطرت اس کائنات میں جاری کر دیے، اسی قوانین کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ خدا کو کائنات سے کوئی سروکار نہیں ہے۔
جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے اسے ڈیسٹ کہتے ہیں. گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسے آدمی کا عقیدہ خدا کے بارے میں ایسا ہی ہے جیسے ایک گھڑی ساز، واچ میکر. جیسے ایک شخص گھڑی بناتا ہے اور اس کے اندر کچھ قوانین سیٹ کر دیتا ہے، اس کے بعد گھڑی بنانے والے کا گھڑی سے کوئی تعلق نہیں تھا، گھڑی خود چل رہی ہے. تو وہ خدا کو ایک واچ میکر کی طرح مانتے ہیں. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہی بتاتا ہے کہ خدا اپنی کائنات سے لا تعلق ہے. قرآن کہتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر، کہ تمہارا رب تو وہ ہے جس نے آسمانوں کو، زمین کو پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا اور ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. یدبر الامر، سارے امور کی تدبیر کر رہا ہے. کائنات سے لا تعلق نہیں ہوا، مخلوقات سے لا تعلق نہیں ہوا. اس نے مخلوقات کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ جاری کیا. اور قرآن سورہ المؤمنون میں کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنا دیے اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم مخلوق سے غافل نہیں ہوئے. یعنی کائنات کو بنانے کے بعد، زمین و آسمان کا نظام چلانے کے بعد، پہاڑوں کو، سمندروں کو چلانے کے بعد ہم مخلوق سے غافل نہیں ہوئے. ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کائنات کے امور کی تدبیر کر رہے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلاتے رہے ہیں. تو یہ الحاد کی 3 قسمیں ہوئی. علمیاتی الحاد جسے ہم کہتے ہیں جنوسٹک ایتھیزم، دوسری لا ادریت یعنی ایگنوسٹزم، اور تیسری خدائیت یعنی ڈیزم. یہ الحاد کی 3 بڑی اقسام ہیں. اب اگر ہم الحاد کی تاریخ پر جائیں، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، کسی بھی چیز کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جاننا از حد ضروری ہے. یہ کن حالات میں اٹھی، اس تحریک کا مقصد کیا تھا، اس کے اسباب اور وجوہات کیا تھے، کیوں یہ تحریک اٹھی، کیوں یہ اس طرح پھیل گئی، اس کے پس پش کیا مقاصد تھے. تو اس تاریخ کو سمجھنا، ہر اس نظریے کی، ہر اس عقیدے کے، ہر اس فرقے کی تاریخ کو سمجھنا جس نے معاشرے میں فساد برپا کر دیا ہو، یہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ صحیح بنیادوں پر اس کا مقابلہ کیا جا سکے. جب تک آپ اس کے تاریخی پس منظر سے واقف نہیں ہوں گے، اس تحریک کے مقاصد سے آپ کو آگاہی نہیں ہوگی، آپ اس کا کبھی بھی صحیح بنیادوں پر مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم الحاد کا تاریخی پس منظر پڑھیں گے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ شروع کب سے ہوئی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 16ویں صدی کے آخر میں یہ تحریک شروع ہوئی. 16ویں صدی عیسوی کے آخر میں. یہ 13ویں صدی اور یہ سے لے کر 17ویں صدی تک یہ وہ زمانہ تھا جسے قرون وسطیٰ کہا جاتا ہے. قرون وسطیٰ. اور یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ کے اندر چرچ کی حکومت اور ان کا راج تھا. پوپ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا تھا، چرچ ایک بڑا مرکز شمار کیا جاتا تھا، پوپ کا حکم آخری فیصلہ ہوا کرتا تھا. تو قرون وسطیٰ کے اندر جس کی حکومت تھی وہ پوپ اور چرچ کی حکومت تھی. یہ جس پر چاہتے ظلم کرتے، جسے چاہتے نوازتے، جو حکم چاہتے نافذ کر دیتے. کوئی اف نہیں کر سکتا تھا ان کے حکم کے آگے. جب چرچ کے مظالم بہت بڑھ گئے،
اس کے مقابلے میں ایک تحریک کھڑی ہوئی جسے ہم پروٹیسٹنٹ تحریک کہتے ہیں. پروٹیسٹ آج بھی آپ لفظ سنتے ہیں, احتجاج. گویا یہ کیتھولک چرچ کے خلاف ایک احتجاج تھا. پروٹیسٹنٹ تحریک کا جو بانی تھا وہ مارٹن لوتھر تھا. مارٹن لوتھر, اس نے لوگوں کو پوپ کی غلامی سے آزاد کروایا. لیکن یہ جو تحریک تھی پروٹیسٹنٹ, یہ بھی عیسائی اور عیسائیت کے عقائد میں یقین رکھتی تھی, لیکن یہ چاہتے تھے کہ ہم کسی طرح عیسائیت کو روشن خیالی کی طرف گامزن کر دیں. لوگ سوچیں, لوگ بائبل کو پڑھیں اور پوپ کی غلامی سے آزاد ہوں. گویا اب عیسائیت میں دو فرقے وجود میں آئے, ایک کیتھولک چرچ, ایک پروٹیسٹنٹ مذہب. کبھی کیتھولک چرچ حکمرانی پر آتا تو وہ پروٹیسٹنٹ پر ظلم کرتا, پھر پروٹیسٹنٹ کی حکومت آتی وہ کیتھولک پر ظلم کرتا. تو یہ مذہبی بنیادوں پر جو لڑائی کی جا رہی تھی, اس نے لوگوں میں دین بیزاری کا جذبہ پیدا کر دیا. لوگوں میں دین بیزاری کا جذبہ پیدا ہونے لگا. جس طرح عیسائیت میں فرقے وجود میں آئے, بالکل اسی طرح یہ وہ زمانہ تھا جس میں یورپ کی نشأت ثانیہ ہوئی, رینیسنس, نشأت ثانیہ, یعنی یورپ بیدار ہونا شروع ہوئی, تعلیم حاصل کرنا انہوں نے شروع کی. جب تعلیم حاصل کرنا شروع کی تو ان میں سائنسدان پیدا ہوئے, فلاسفرز پیدا ہوئے, اور پھر انہوں نے بائبل اور پوپ کے حکم کو عقل اور منطق کی میزان پر تولنا شروع کیا. بائبل کا جو حکم انہیں عقل کے خلاف نظر آتا وہ اس پر تنقید کرتے, رد کر دیتے. تو جب یورپ میں ایسے فلاسفرز پیدا ہونے لگے جو اب بائبل کو عقلی بنیادوں پر پرکھ رہے تھے, تو یہ حالت مذہبی رہنماؤں سے دیکھی نہ گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بائبل کو عقل کی میزان پر تولا جائے گا اور بائبل میں نقص نکالا جائے گا, اس کے احکامات کو رد کیا جائے گا. ان مذہبی رہنماؤں نے پیدا ہونے والے سائنسدانوں کو مارنا شروع کیا. یعنی مذہبی رہنماؤں نے کسی طرح گوارا نہ کیا کہ کوئی تعلیم حاصل کر کے سائنسدان بن جائے, فلسفی بن جائے, اور پھر وہ ہمارے بائبل کے اندر نقص نکالنے لگ جائے. تو انہوں نے ایسے لوگوں کا قتل عام شروع کیا. ایک طرف کیتھولک چرچ اور پروٹیسٹنٹ کی لڑائی ہے, دوسری طرف یہ دونوں مل کر کسے مار رہے ہیں, پیدا ہونے والے سائنسدانوں کو اور فلاسفرز کو. جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا اور سائنسدانوں نے نئی نئی ایجادات کرنا شروع کی, اب جب نئی ایجادات ہوئی, مائکروسکوپ, ٹیلیسکوپ ایجاد ہوا, تو انہوں نے دیکھا کہ بائبل کے اندر موجود بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو سائنس کے بالکل خلاف جا رہی ہیں. بائبل یہ عقیدہ پیش کرتی ہے کہ زمین مرکز کائنات ہے. اگر آپ نے نظام شمسی کے متعلق پڑھ رکھا ہو, سولر سسٹم, تو سولر سسٹم یہ ہے کہ سورج مرکز کائنات ہے اور جتنے سیارے ہیں, ستارے ہیں, وہ سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں. انہی میں ہماری ایک زمین بھی ہے جو سورج کے گرد چکر لگاتی ہے. یہ آج ایک فیکٹ ہے, سائنسی حقیقت ہے. لیکن بائبل کے اندر کیا لکھا ہوا تھا کہ کائنات کا مرکز زمین ہے. اور میں آپ کو یہ واضح کر دوں, ایسا نہیں ہے کہ یہ خدا نے کلام اتارا تھا. خدا نے جو کتاب مقدس توریت اور انجیل اتاری تھی, لوگوں نے اس میں تبدیلی کر دی تھی. اور موجودہ بائبل کے اندر جو عقائد, جو نظریات بہت سارے ہیں, وہ انسانی تحقیقات کا نچوڑ ہے. یہ انسانی تحقیقات ہے, انسانی افکار ہے, انسانی علم ہے, اور انسانی علم ناقص ہوتا ہے. آج نہیں کل وہ پرانا ہو جاتا ہے, اس پر تنقیدات شروع ہو جاتی ہیں. تو بائبل کے اندر جو
عقائد اور نظریات لکھے ہوئے تھے وہ لوگوں کی آرا تھی، وہ یونانی فلاسفرز ارسطو افلاطون کی آرا تھی، جن کو عیسائیوں نے قبول کر کے بائبل میں جگہ دے دی تھی۔ لیکن جب سائنسی تحقیقات ہونے لگی، سائنسدان وجود میں آنے لگے، فلاسفرز وجود میں آنے لگے، اب نئے نئے آلات ایجاد ہو رہے ہیں، اب وہ آلات کے ذریعے کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ مرکز کائنات کیا ہے؟ سورج، زمین نہیں ہے۔ بائبل بتاتی ہے زمین ہے، بائبل کہتی ہے زمین ساکن ہے، ٹھہری ہوئی ہے۔ آلات بتاتے کہ زمین حرکت کر رہی ہے، اس کی ایک مداری حرکت ہے، اپنے مدار پہ چکر لگاتی ہے، اس کی ایک محوری حرکت ہے جس سے دن اور رات وجود میں آتے ہیں، لیکن بائبل کچھ اور بتا رہی ہے۔ زمین کی حیت کیا ہے، زمین گول ہے یا چپٹی ہے، اس میں اختلاف ہو گیا۔ تو بہت سارے سائنسدان آئے اور انہوں نے بائبل کے اندر ان عقائد اور نظریات پر کھلا رد کیا، اور پادریوں کو، پوپس کو، مذہبی رہنماؤں کو کسی طرح بھی یہ بات ہضم نہ ہوئی، انہوں نے سائنسدانوں کو مارنا شروع کیا۔ ایک مشہور سائنسدان برونو، جس نے بائبل کے اندر لکھے ہوئے ان عقائد کو ماننے سے انکار کر دیا جو سائنسی حقائق کے خلاف جاتے ہیں، تو مذہبی رہنماؤں نے اسے احتسابی عدالت میں کھینچ لیا اور کہا اپنی کہی ہوئی بات سے توبہ کرو۔ برونو نے کہا میرے توبہ کرنے سے زمین کا چلنا رک تو نہیں جائے گا، میرے توبہ کر لینے سے سورج کی جگہ زمین تو مرکز نہیں بن جائے گی، بات تو وہی ہے جو حقیقت ہے، تم مجھے جتنا بھی ڈرا کر توبہ کرانے کی کوشش کر لو۔ بہرحال برونو نے توبہ کرنے سے اور اپنی بات سے رجوع نہ کیا، تو احتسابی عدالت نے اسے جلا کر مار دیا۔ اسی طرح گیلیلیو ایک سائنسدان فلسفی تھا، اس نے بھی بہت سارے عقائد کو جنہیں بائبل پیش کرتی تھی ماننے سے انکار کر دیا اور کہا یہ صریح سائنسی حقائق کے خلاف ہیں۔ اس طرح عیسائیوں نے، ان کے مذہبی رہنماؤں نے سائنسدانوں پر اور تعلیم یافتہ لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ ظلم بڑھا اور حد سے بڑھا تو لوگوں کے اندر مذہب بیزاری کا جذبہ پیدا ہوا۔ کہا یہ مذہب ایسا مذہب ہے جو تعلیم حاصل کرنے سے روکتا ہے، یہ نئے زمانے کے علم پر پورا نہیں اترتا، یہ مذہب عقل اور میزان کے پیمانے پر پورا نہیں اترتا، لہذا مذہب کا انکار کر دو۔ اور انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ مذہب اور عقل یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مذہب وہ ہے جس کو بس مان لیا جائے، جب ہم مذہب کو عقل کے میزان پر تولتے ہیں تو اس میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، لہذا انہوں نے کہا مذہب ایک الگ چیز ہے اور عقل بالکل الگ ہے، مذہب اور عقل میں کوئی تطبیق نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح بعض فلسفیوں کو حضرت عیسیٰ کی الوہیت میں شک پیدا ہو گیا، حضرت عیسیٰ خدا نہیں تھے، انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ عقیدہ کہ خدا انسانی جسم میں حلول کرتا ہے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تثلیث کے عقیدے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یوں لوگوں میں دین بیزاری کا جذبہ پیدا ہوا، دین سے انحراف پیدا ہوا اور وہ رفتہ رفتہ خدا کا انکار کرنے لگے۔ دو بنیادی وجوہات، ایک تو مذہبی لوگوں کی آپس میں لڑائیاں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کی، اور پھر مذہبی رہنماؤں کا علم کو، علوم اور فنون کو، سائنسی حقائق کو قبول نہ کرنا اور ان کی کتاب کا سائنسی حقائق کے خلاف ہونا، اور اس طرح الحاد آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں آنے لگا، اور اس پر زبردست کیل ٹھوک دی 19ویں صدی کے بڑے فلسفی امانوئل کانٹ نے۔ اس نے ایک نظریہ پیش کیا، ایک فلسفہ پیش کیا جسے اثباتیت کہتے ہیں، پازیٹیوزم۔ وہ فلسفہ کیا تھا؟ وہ فلسفہ یہ تھا کہ ہم اسی چیز کو مانیں گے جسے ہم دیکھتے ہیں، جس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، جس کو ہم تجربے میں لا سکتے ہیں۔ باقی وہ چیزیں جو ہمارے احساسات، ہمارے مشاہدے سے ماوراء ہے، ہمیں نظر نہیں آتی ہے، ہم اس کا تجربہ نہیں کر سکتے،
ہم اس کو نہیں مانیں گے. اس بنیاد پر اس نے خدا کا انکار کیا، کیونکہ خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا، خدا کی ذات کا تجربہ نہیں کیا جا سکتا. تو اس نے جو نظریہ، جو فلسفہ پیش کیا وہ یہ تھا کہ جسے دیکھا جا سکتا ہے، جس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، جس کا تجربہ کیا جا سکتا ہے، وہی ایسی چیز ہے جو ماننے کے لائق اور قابل ہے. باقی جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کا تجربہ نہیں کر سکتے، ہم اس کو نہیں مانتے. لہذا خدا کی ذات کا کیا کر دیا گیا؟ انکار کر دیا گیا. اور پھر وہ وقت آیا کہ نیٹشے فلسفی نے کہا the God is dead. اب خدا مر گیا، اب ہمیں خدا کی کوئی ضرورت نہیں. we have killed the God. ہم نے خدا کو مار دیا ہے. کیونکہ انہوں نے سائنسی ایجادات اور نئے علوم و فنون کی بنیاد پر یہ سمجھ لیا کہ اب ہمیں خدا کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب جتنے کائنات کے اندر نظام چلتے ہیں ہم ان کی سائنسی توجیہ پیش کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں کسی ایسی ذات کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے جو کائنات سے ماورا ہو. اب بات سمجھ رہے؟ تو یوں الحاد لوگوں میں آیا اور اس نے فروغ پایا. لیکن ایک مسئلہ پھر بھی باقی تھا. خدا کا تو انکار کر دیا، اب زندگی تو گزارنی ہے. وہ کیا نظام حیات ہو جس کو بنیاد بنا کر ہم اپنی معاشرت، اپنی معیشت، اپنی سیاست کو چلا سکیں. تو اب مختلف فلاسفرز آئے اور انہوں نے مختلف نظریات پیش کیے. کسی نے سیکولرزم کا نظریہ پیش کیا، کہا معاشرہ سیکولر ہوگا. کوئی اگر مذہبی بننا چاہتا ہے تو مذہب کا تعلق اس کی ذات سے ہے، وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اجتماعی زندگی میں مذہب کی مداخلت قابل قبول نہیں ہوگی. معاشرہ سیکولر ہوگا، جسے جو کرنا ہے کرے گا. سیاست کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. انسان خود قانون بنائے گا. انسان خود اس کائنات کا خدا ہے. وہ قانون بنائے گا. اسے قانون بنانے کے لیے کسی آسمانی بادشاہت کی، آسمانی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. اسے جو بہتر لگے گا وہ قانون تشکیل دے گا. تو سیاسی نظام متعارف کروائے گئے. جمہوریت، لوگ مل کر ایک قانون بنائیں گے اگرچہ وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو. اکثریت جس بات پر متفق ہو جائے گی وہ ملک کا قانون طے پائے گا اگرچہ وہ قرآن سنت کے خلاف جاتا ہو. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹرانسجینڈر کا قانون بنایا گیا. اب صریح طور پر قرآن سنت کے خلاف ہے، لیکن چونکہ اکثریت اس پر متفق ہو گئی قانون بنا دیا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو معاشرہ سیکولر ہوگا، فرد لبرل ہوگا، اسے پوری آزادی ہوگی، جو چاہے کرے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا. اس کی آزادی میں کسی کو حق نہیں ہے خلل ڈالنے کا جب تک وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا. لہذا ہم جنس پرستی جائز ہے کیونکہ اس میں کسی کو نقصان نہیں ہے. زنا جائز ہے کیونکہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا. ہاں زنا بالجبر ناجائز ہوگا کہ اس میں دوسرے کی رضامندی شامل نہیں ہے. تو انسان اس وقت تک آزاد ہوگا جب تک اس کی آزادی کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہی. جہاں اس کی آزادی دوسرے کو نقصان پہنچائے گی وہاں اسے روک دیا جائے گا. یہ تھا لبرلزم کا. انسان فرد آزاد ہے بالکل. معیشت، تجارت کیسے ہوگی؟ تجارت کیپٹلسٹ ہوگی، یعنی آزاد مارکیٹ ہوگی. جس طرح فرد کمانا چاہے گا کمائے گا، چاہے سود سے کمائے چاہے جوئے سے کمائے، وہ آزاد ہے، کوئی روک نہیں سکتا. تو یہ وہ نظام تھے جسے متعارف کروایا گیا خدا کا انکار کر دینے کے بعد. لیکن ان سب میں نقص موجود تھے. اسی وجہ سے ہر بعد میں آنے والا اس میں اضافہ کرتا رہا، ترمیم کرتا رہا، تبدیلی کرتا رہا، اسے رد کر کے دوسرا نظریہ پیش کرتا رہا. کیونکہ یہ انسان کے بنائے ہوئے نظام تھے اور انسان کا بنایا ہوا نظام کامل نہیں ہوتا. وہ آج کے معاشرے کو دیکھ رہا ہے، کل کیا ہوگا اسے پتہ نہیں ہے. وہ آج اپنے ارد گرد کو دیکھ کر ایک قانون اور ایک نظام تشکیل دیتا ہے، کل وہ نظام ناقص سمجھ لیا جاتا ہے اور پھر ایک نئے نظام کی ضرورت پیش آ جاتی ہے.
تو یوں سیکولرزم، لبرلزم، کیپٹلزم، سوشلزم، ان نظام کو متعارف کروایا گیا جب یورپ نے کہا the God is dead، خدا مر گیا ہے۔ اب کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے، ہم بتا سکتے ہیں بارش کیسے ہوتی ہے، ہم بتا سکتے ہیں زلزلے کس طرح آتے ہیں، ہم انسان کی تخلیق کے مراحل بتا سکتے ہیں۔ اب ہمیں کسی ما فوق الفطرت ہستی کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تھا الحاد جو 16ویں صدی کے آخر میں شروع ہوا اور پھر چلتا رہا اور معاشرے میں فروغ اس نے پایا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام الحاد کو کیسے دیکھتا ہے؟ تو میں نے ابتدا میں ایک حدیث پڑھی اور میں نے درمیان میں ایک آیت پڑھی۔ اسلام کہتا ہے کہ خدا کا تعارف، خالق کا تعارف انسان کی فطرت کے اندر رکھا گیا ہے۔ انسان کی فطرت کی آواز ہے کہ اس کا ایک بنانے والا ہوگا، ہے۔ کیونکہ میں نے جب بھی کسی چیز کو دیکھا تو جو چیز ہے اس کا ہمیشہ بنانے والا نظر آیا۔ ایک چھوٹی سی سوئی کے بارے میں میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ خود سے بن گئی ہے، تو اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا نظام، انسان کا یہ پیچیدہ جسم، یہ کیسے خود بن سکتا ہے؟ تو انسان کی فطرت کی آواز ہے کہ اس کا ایک خالق ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے بیان کیا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے ضمیر کے اندر، اس کے شعور میں خدا کا تعارف رکھ دیا گیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اور اپنے باہر کائنات کو دیکھ کر فیصلہ کر لے گا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے۔ تو قرآن الحاد کو غیر فطری کیفیت بیان کرتا ہے کہ یہ کیسا نظام ہے جو اپنے بنانے والے سے غافل ہو گیا۔ اور قرآن کہتا ہے بل لا یوقنون، حقیقت یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے، یہ غیر یقینی کیفیت میں مبتلا ہے۔ تو اسلام الحاد کو غیر فطری اور غیر یقینی بتاتا ہے۔ ایک عرابی تھا، اس سے پوچھا گیا تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ اس نے عجیب جواب دیا کہ البعرۃ تدل علی البعیر، کہ اونٹ کی مینگنی اونٹ پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی اگر میں راستے میں دیکھوں کہ اونٹ کا گوبر یا مینگنی گری ہوئی ہے تو میں یہ فیصلہ کر لوں گا کہ یہاں سے اونٹ گزرا تھا۔ وآثار الاقدام تدل علی المسیر، اگر ریگستان میں پاؤں بنے ہوئے دیکھوں تو میں یہ فیصلہ کر دوں گا یہاں سے کوئی آدمی گزرا تھا۔ وَالسَّمَاءٌ ذات ابراج، کا ایسا آسمان جس میں بروج، ستارے، سیارے موجود ہیں۔ وَأَرْضٌ ذات فجاج، اور ایسی کشادہ زمین جس میں خدا نے ہمارے چلنے کے رستے بنائے ہیں۔ وَبِحَارٌ ذات امواج، اور موجیں مارتا ہوا سمندر۔ الا تدل علی السمیع البصیر، کیا سمیع و بصیر ذات پر دلالت نہیں کرے گا؟ یعنی انسان کے اقدام تو انسان پر دلالت کر دیتے ہیں، گوبر یہ بتا دیتی کہ یہاں سے جانور گزرا ہے۔ اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا نظام، اتنے بڑے سیارے، ستارے، کیا اس ذات سمیع اور بصیر پر دلالت نہیں کریں گے؟ تو کائنات کا وجود خدا کی دلیل ہے۔ تبھی قرآن کہتا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو زمین و آسمان خدا نے کیسے بنا دیے؟ یہ 7 آسمان جو تمہارے اوپر بنائے ہیں، جو تمہیں نظر آتے ہیں بغیر ستون کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ اتنے بلند اونچے پہاڑ بنا کر تمہارے سامنے لا کھڑے کر دیے، یہ اتنے بڑے سمندر کو تمہارے سامنے چلا دیا، یہ آسمان سے بارش اور پانی کا سلسلہ ہم نے چلا دیا کہ بارش زمین پر گرتی ہے، زمین اپنے سینے کو کھول دیتی ہے، پانی اندر جاتا ہے، ایک ہی قسم کا پانی ہے، گلے نکال رہا ہے، سبزہ نکال رہا ہے، پھل پھول، ہر قسم کے مختلف میوے تم استعمال کرتے ہو۔ یہ جانوروں کو نہیں دیکھ تو کیسے تمہیں نفع پہنچا رہے ہیں؟ پیٹ میں خون بھی ہے، گوبر بھی، اس کے درمیان سے دودھ تمہیں پلا رہے ہیں، یہ اتفاقی ہے؟
یہ اتفاقی ہو گیا. یہ اتنے بڑے بڑے جانور تمہارے تابع کر دیے, یہ سب اتفاقی ہے. یہ نظام چل رہا ہے خدا کے حکم کے تحت, یہ اتفاقی ہو گیا. یہ سورج اتنا بڑا قرہ ہے, بغیر تھامے آسمان میں تھما ہوا ہے, اس کو کوئی تھامنے والا نہیں ہے. یہ پرندوں کو آسمان میں اڑا دیا, انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ سب اتفاقی ہوگی. اس سے بڑی بے عقلی کیا ہوگی کہ میں ایک چھوٹی سے سوئی کے بنانے والے کو تو تلاش کروں گا, ایک اتنے بڑے نظام کو میں ایک اتفاقی نظام کہہ دوں. تو میں اب آخر میں خدا کے وجود پر ایک عقلی دلیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یوں تو پورا قرآن خدا کے وجود, اس کی توحید پر دلالت کرتا ہے, لیکن ہم عقلی طور پر اگر خدا کا وجود ثابت کرنا چاہیں تو یوں تو بہت دلائل منطقی اور عقلی قسم کے, میں ان دلائل کے اندر نہیں جاؤں گا. ایک عام فہم دلیل آپ کے سامنے رکھوں گا جو میرے اور آپ کو سمجھنا آسان ہوگا. دیکھیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ لائٹ چل رہی ہے, پنکھا گردش کر رہا ہے, اے سی چلتا ہے, اور بہت سی چیزیں جو الیکٹرک سے چلتی ہیں میں انہیں اپنے سامنے دیکھتا ہوں. پھر جب میں دیکھتا ہوں کہ اس کا اصل کنیکشن کیا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ یہاں سے تاریں جا رہی ہیں اور بجلی گھر میں یہ تاریں رکتی ہیں, اور وہاں ایک پورا نظام ہے جہاں سے پاور سپلائی ہوتا ہے, ان تاروں میں بجلی آتی ہے, اور بجلی سے میں جب بٹن چلاتا ہوں تو میری لائٹ جل جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا. آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ آپ کے سامنے لائٹ جل رہی ہے, بلب جل رہے ہیں, اے سی چل رہا ہے, پنکھا گردش کر رہا ہے, لیکن آپ کو کوئی تار نظر نہیں آ رہا جو آپ کو بتائے یہ تار کہاں پہنچتا ہے. جب تار آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو گیا تو لازماً وہ کارخانہ, وہ پاور ہاؤس کا بھی آپ کو علم نہیں ہے. اب چند لوگوں نے بیٹھ کر دیکھا یہ لائٹ جل رہی ہے, یہ پنکھا گھوم رہا ہے, یہ اے سی چل رہا ہے, یہ کیسے چلتے ہیں؟ چونکہ وہ تار میری نگاہوں سے پوشیدہ ہے. آپ یہ فرض کر لیجئے کہ تار میری نگاہوں سے پوشیدہ ہے, بس میرے سامنے یہ بلبس اور پنکھے چل رہے ہیں. اب چند لوگوں نے بیٹھ کر فیصلہ کرنا شروع کیا کہ یہ کیسے جلتا ہے. ایک نے کہا کہ اس کے خارج کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو حرکت دیتی اور روشن کرتی, یہ اپنے آپ ہی چلتی ہے. یہ لائٹ اپنے آپ چلتی ہے, کوئی ہمیں خارجی سبب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو اس کو چلاتا ہے اور حرکت دیتا ہے. ایک رائے تو یہ آ گئی کہ یہ خود سے چل رہی ہے. دوسرے نے کہا کہ نہیں, جن چیزوں سے یہ لائٹ, یہ پنکھے مل کر بنے ہوئے ہیں, اس مواد کے اندر ایسی خصوصیت ہے جس نے اسے روشن کر دیا اور اسے متحرک کر دیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تیسرے نے کہا کہ ان کو چلانے والی ایک پیچھے کوئی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. لائٹ کو کوئی دیوی چلاتی ہے, پنکھے کو کوئی دیوتا چلاتا ہے, یہ جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ان سب کو چلانے والے مختلف دیوی اور دیوتا موجود ہیں. چوتھے نے کہا کہ بھائی اس کے پیچھے کیا ہے مجھے نظر نہیں آتا, یہ اتنا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ روشنی مجھے آ رہی ہے, پنکھا مجھے ہوا دے رہا ہے, اے سی کمرے کو ٹھنڈک دے رہا ہے. اس کے پیچھے کون ہے چونکہ میں اس کو دیکھ نہیں سکتا, اس لیے نہ تو میں اس کے ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہوں اور نہ ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہوں. یہ مختلف لوگوں کی آراء آ گئی جب انہوں نے بلبس, لائٹس, فینس وغیرہ کو دیکھا, اور واقعہ یہ ہے کہ انہیں کوئی تار نظر نہیں آ رہی ہے. اسی اثنا میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس معاملے میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ میرے پاس ایک ذریعہ علم ہے جس کی بنیاد پر میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے, اس کے پیچھے کیا نظام ہے. وہ شخص یہ آ کے کہتا ہے کہ یہ لائٹ, یہ بلب, یہ پنکھے تمہیں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک پورا نظام ہے جو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے, لیکن میں اس کو دیکھ سکتا ہوں.
ایک تار ہے جو تمہیں محسوس نہیں ہوتا، وہ تار پاور ہاؤس میں جا کر کنیکٹ ہوتا ہے، اور پاور ہاؤس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، اور ان کام کرنے والوں پر ایک انجینئر ہے جو اپنے علم اور قدرت کی بنا پر اس کارخانے کو چلاتا ہے۔ یہ ایک پورا نظام ہے پیچھے۔ اب ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان ایک آدمی آ کر یہ دعویٰ پیش کرتا ہے اور بہت قوت سے پیش کرتا ہے، اور صرف یہی نہیں، ہر زمانے میں ایسے لوگ آتے رہے جو کہتے رہے کہ ہم جانتے ہیں اس نظام کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ جتنے لوگ آئے انہوں نے یہی دعویٰ کیا کہ میرے پاس ایک ذریعہ علم ہے جس کی بنیاد پر میں تمہیں اس کی حقیقت بتا سکتا ہوں، تم کیوں جھگڑ رہے اس معاملے میں؟ لیکن لوگوں نے اسے ماننے سے کیا کر دیا؟ انکار۔ ہم تمہیں نہیں مانیں گے، چونکہ ہم اس کو دیکھتے نہیں جو تم بتا رہے ہو، لہذا ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمیں ایک ذریعہ علم ہمارے پاس ہے جس کی بنیاد پر ہم تمہیں بتا رہے ہیں، یہ کئی سارے آئے اور سب نے مل کر ایک ہی بات کی، اور یہ اپنے دعوے میں سچے بھی تھے، صادق القول تھے، پاکیزہ اخلاق رکھتے تھے، سیرت ان کی کامل تھی، کبھی جھوٹ، فراڈ، خیانت ان سے نہیں دیکھا گیا۔ آپ سمجھ رہے؟ یہ تھے انبیاء علیہ السلام، جنہوں نے آ کر بتایا کہ ہمارے پاس ایک ذریعہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ کیسے چل رہا ہے۔ ہمارے پاس اس کارخانے کے کارندے آ کر بتاتے ہیں کہ ایک انجینئر ہے جو اپنے علم اور قدرت کی بنا پر اس پورے نظام کو چلا رہا ہے، لیکن لوگوں نے اس کو ماننے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ حالانکہ کسی بھی آدمی کی سچائی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے جھوٹ، اس کو ماننے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ میں یہ دیکھوں گا کہ یہ کوئی مسخرہ تو نہیں ہے، یہ مذاق تو نہیں کر رہا، یہ اپنی زندگی میں کیسا ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام سب کے سب سچے ہوتے ہیں، دیانتدار ہوتے ہیں، ان کے دشمن بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں جھوٹ بولتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے جب نبوت پیش کی اور خدا کی پہچان لوگوں میں کروائی تو کیا کہا؟ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، میں ایک زمانہ تم میں رہا ہوں کہ مجھے نہیں پہچانتے ہو؟ کیا تم نے مجھ سے کبھی جھوٹ سنا ہے؟ کبھی مجھے خیانت کرتا ہوا دیکھا ہے؟ تو اب 40 سال بعد مجھے ایسی کیا بات پیش آئی کہ اب میں تمہیں جھوٹ کہوں گا؟ 40 سال تک تو تم مجھے صادق کہتے رہے، امین کہتے رہے، تو اب ایسی کیا بات پیش آ جائے کہ مجھے تم سے جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے؟ یقیناً میرے پاس ایسا کوئی علم آیا ہے جس کی بنیاد پر میں تمہیں باخبر کر رہا ہوں۔ تو انبیاء علیہ السلام نے ہر زمانے میں آ کر ایک ہی دعویٰ پیش کیا، مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ اور ہم یہ ظن، گمان اور تخمینے کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے، ہم یہ علم کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، اور تم جتنی باتیں بیان کر رہے وہ سب گمان اور تخمینے۔ تو آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جو میں نے آپ کو مثال دی لائٹ سے، گویا لوگ اس کے بارے میں قیاسات کر رہے تھے، یہ اس لیے جل رہی ہے، اس کے پیچھے یہ وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ تو ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس اس کے جاننے کا ایک علم موجود ہے، تم مجھے پرکھ لو، میری صداقت کو دیکھ لو، میری امانت کو دیکھ لو، میری زندگی کو دیکھ لو، میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، اگر کہا ہے تو بتاؤ۔ تو وہ آ کر کہتا ہے اس معاملے میں مت جھگڑو، میں علم کی بنیاد پر تمہیں خدا کا تعارف کرواتا ہوں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، جسے میں نے کوشش کی بہت آسان انداز میں آپ کے سامنے رکھوں۔ تو میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں اسے صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے اور موجودہ زمانے کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اسے صحیح طریقے سے سمجھنا، اس کی بنیادوں کو جاننا، اور ملحدین جو دلائل پیش کرتے ہیں ان کو سمجھنا، ان کا رد کرنا، یہ موجودہ زمانے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ یہ تو ایک تعارفی نشست تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔